سرخ گائیں دنیا کے خاتمے کا اعلان ہے۔ یہ اسرائیلیوں کی طرف سے یعنی یہودیوں کی طرف سے ایک بات ہے جو وہ امت مسلمہ کو بتانا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر آپ ان کے تحقیقاتی جو موضوعات ہیں ان کو پڑھیں تو اس میں 4 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے سرخ گائے کا۔ سرخ گائے یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت ہم سرخ گائے کی قربانی کر دیں گے اور وہ قربانی ہم بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے صحن میں کریں گے، جہاں پر انہوں نے اپنا معبد خانہ تعمیر کرنا ہے، جہاں پر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ از سر نو تعمیر کرنا ہے، جس وقت ہم وہاں پر سرخ گائے کی قربانی کر دیں گے، اور سرخ گائے بھی وہ گائیں جس میں ایک بھی بال کسی اور کلر کا نہ ہو، نہ وہ بھورے کلر کا ہو، نہ سفید کا ہو، نہ کالے کا ہو، تو وہ مکمل جس وقت ہم گائے کی قربانی کر دیں گے تو وہ جو گائے کی قربانی ہے وہ دنیا کے خاتمے کا اعلان بنے گی۔ اور اس کے بعد جو دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم یہ قربانی کر دیں گے اس وقت جو ہمارا مسیح ہے، جسے مسیح دجال کہتے ہیں، تو اس کی آمد ہمیں متوقع نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ ان گائے کو معتبر سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت قربانی کا عمل مکمل ہو جائے گا تو اس وقت دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز ہے جس پر یہودی کام کر رہے ہیں وہ ہے غرقت نامی درخت۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اگر رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں تو اسرائیل میں جو سب سے زیادہ اگر کسی درخت کو لگایا جا رہا ہے وہ غرقت نامی درخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بخاری کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت مسلمان یہودیوں پر حملہ کریں گے اور جس وقت یہودی کسی درخت کے پیچھے، کسی پہاڑ کے پیچھے یا کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پتھر اور وہ درخت پکار کر کہیں گے کہ میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ مسلمانوں اسے قتل کرو، سوائے ایک درخت کے جسے غرقت کا اور بعض اوقات برگت کا بھی درخت کہا جاتا ہے۔ تو اس درخت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت گونگا درخت ہے، کہ یہودی جس وقت اس کے پیچھے چھپ جائیں گے تو یہ آواز نہیں دے گا۔ تو یہاں سے کیونکہ یہودیوں نے اس کی کاشتکاری شروع کی ہوئی ہے اور بڑی ہی کمال اندازی سے اس کی کاشت وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا جو درخت ہیں وہ ہندوستان کے اندر بھی یعنی انڈیا کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ اس معاہدے کو کیا ہوا ہے، اور انڈیا کے اندر بھی ان درختوں کی بہت زیادہ کاشت ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو چوتھی چیز ہے وہ پانی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایک چیز بڑے صاف طور پر واضح طور پر نظر آتی ہے کہ عالمی جو جنگ ہوگی وہ پانی پر ہوگی۔ اب اسرائیلی اور یہودی سب سے زیادہ اگر کسی پر کام کر رہے ہیں تو وہ اس وقت پانی پر کام کر رہے ہیں، وہ پانی کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، پانی کو جمع کر رہے ہیں۔ ہر وہ حربہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا تھا اس پر یہودی کام کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ دجال ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جس نے دجال کا انکار کیا اس نے کفر کیا، یعنی کہ وہ کافر ہے۔ اب دجال ایک حقیقت ہے، ہر نبی نے 1,24,000 انبیاء کرام جو دنیا کے اندر آئے ہیں انہوں نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، اور اپنی امت سے بھی یہ کہا ہے کہ تم دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دجال کے متعلق یہ فرمایا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو مجھے دجال دکھایا گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کس طرح کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جسم بہت بڑا بھاری جسم ہوگا، اس کی جو رنگت ہے وہ گندمی رنگ، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ سرخ مائل رنگ اس کا ہوگا، اور اس کا جو ایک آنکھ ہے وہ
انگور کے دانے کی طرح ہوگی، کہ جس طرح انگور کا دانہ بالکل عیاں نظر آتا ہے اور اس کے آنکھ کے اوپر جو حلقہ بنا ہوگا تو وہ انگور کے دانے کی مثل ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں سب سے زیادہ اس کے پاس ہوں گی، دجال کے پاس، جسے وہ دنیا کے اندر لے کر چلے گا۔ اس میں فرمایا جو پہلی چیز ہے وہ پانی ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ غذا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلے خراسان سے نمودار ہوگا، اور اس کے بعد پھر ایک اور دوسری روایت میں شام سے نکلے گا، لیکن اس کی جو پشت پناہی ہے اور اس کے جو ساتھ دینے والے لوگ ہیں وہ یہودی ہیں، اور اس کے بعد یہ یہودیوں کی طرف جائے گا اور وہاں سے یہ اپنے سفیروں کو، اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو لے کر آئے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دجال کے متعلق فرمایا کہ اس کی اطاعت کرنے والی سب سے زیادہ خواتین ہوں گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کر رہا ہوگا اور وہ صرف دجال سے مکالمہ کرنے یا گفتگو کرنے کی نیت سے جائے گا تو دجال کے پاس وہ پاور ہوگی، دجال کے پاس وہ صلاحیت ہوگی کہ وہ مومن شخص کو بھی اپنی باتوں میں کر لے گا اور اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقے سے دجال کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ دجال جس وقت لوگوں کو یہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، پہلے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور جس وقت وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہے گا کہ بارش کو برسا دیا جائے، تو اس وقت بارش کو برسا دیا جائے گا۔ اب ایک بدو کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز فرمائی کہ ایک بدو اس کے پاس آئے گا جس کے والدین دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ اب کیونکہ یہاں ایک قرآن کی آیت کو بڑے واضح طور پر یہ یاد رکھ لیں کہ جسے اللہ رب العالمین موت دے دیں اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ اس کی تشریح اگر جس شخص کے ذہن میں ہے تو وہ بدو سے کہے گا کہ اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ تو وہ کہے گا بالکل میں آپ کو خدا ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے والدین کو زندہ کر دیں۔ تو اس کے پاس جو شیاطین کا ایک جم غفیر ہوگا دجال کے پاس، تو وہ انہیں حکم دے گا، تو وہ شیاطین اس کے والدین کا روپ دار کر کے، یعنی ان کے چہرے میں وہ شیاطین ہوں گے تو وہ ان کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، تو وہ بدو یہ کہے گا کہ تم خدا ہو۔ تو اسی طریقے سے دجال کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث بتائی ہیں، اور یہودی جو ہیں، آپ اگر اس وقت فلسطین کا حال دیکھ لیں تو فلسطین میں بھی جو نمائندے ہیں، جو فلسطین کے نمائندے ہیں، انہوں نے یہ بات بڑے واضح طور پر کہی ہے کہ اسرائیل کے ہاں 5 جو گائیں ہیں سرخ کلر کی، ان کی آمد ہو چکی ہے، اور یہ آمد اس وقت امریکہ کے ایک جزیرے سے ہوئی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے اس پر کانفرنس بھی کی ہے اور اپنے یہودیوں کو بلایا بھی ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں ایک مشاہدے کے تحت ہوئیں، جو انہوں نے اپنا مشاہدہ کیا ہوا ہے اور جو تجربہ انہوں نے اپنے ذہن کے اندر رکھا ہوا ہے، تو بالحقیقت یہ مسلمانوں کے لیے خطرناک عمل ہے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کا اور قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے، تاکہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ